بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے والے تمام خوش نصیبوں کو دن کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد۔ تو آج کی اس سنجیدہ اور تفصیلی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم حج کے اس بابرکت لیکن جسمانی طور پر مشقت طلب سفر کے لیے ایک بہت ہی اہم پہلو کا جائزہ لینے والے ہیں، اور وہ ہے سفر کی تیاری، مطلب لباس، ادویات اور ضروری سامان کی پیکنگ۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، کیونکہ اکثر عازمین حج اپنی تمام تر توجہ صرف عبادات کے طریقوں پر مرکوز رکھتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے سب سے اہم ہے، لیکن وہ اس سفر کی جسمانی اور لاجسٹک تیاری کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل درست کہا، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ عازمین حج کا سامان اس قدر جامع اور متوازن ہو کہ وہ وہاں جا کر دنیاوی الجھنوں، مطلب کسی چیز کے گم ہونے یا ادویات نہ ملنے کی پریشانیوں سے بے نیاز رہیں، تاکہ ان کی پوری توجہ صرف اور صرف اپنی عبادت پر رہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر جسم تکلیف میں ہوگا یا ذہن سامان کی وجہ سے الجھا ہوگا تو عبادت میں وہ یکسوئی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چلے سب سے پہلے لباس اور ذاتی صفائی کی بات کرتے ہیں۔ میں تو اس سفر کی تیاری کو ایک طرح سے روحانی میراتھن سے تشبیہ دیتی ہوں، اور ظاہر ہے ایک میراتھن کے لیے لباس کا آرام دہ ہونا سب سے اہم ہے۔ احرام اور ذاتی صفائی کی چیزوں میں وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جو عام سفر سے مختلف ہیں؟ دیکھیں، یہ میراتھن والی تشبیہ بالکل صحیح ہے۔ عام سفر میں ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن حج میں ہمارا ہدف سادگی اور جسمانی بقا ہے۔ اگر مردوں کے احرام کی بات کریں تو عام طور پر لوگ بس 2 جوڑے رکھ لیتے ہیں، لیکن اصل میں کم از کم 3 جوڑے ہونے چاہیے۔ 3 جوڑے؟ اچھا، وہ اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے؟ جی بالکل، صحرائی گرمی اور مسلسل پیدل چلنے سے پسینہ اتنا آتا ہے کہ احرام بہت جلد میلا ہو جاتا ہے، اور کپڑا ہمیشہ خالص سوتی یعنی کاٹن کا ہونا چاہیے۔ مصنوعی دھاگا یا پولیسٹر جسم کے حرارت کو اندر قید کر لیتا ہے، جس سے ہیٹ سٹروک کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جوتوں کے حوالے سے بھی تو شرعی اور طبی پابندیاں ہوتی ہیں نا؟ ہاں، شرعی طور پر مردوں کے لیے لازم ہے کہ چپل ایسی ہو جس میں پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی ننگی رہے، لیکن طبی لحاظ سے دیکھیں تو اس کا سول انتہائی نرم ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ بالکل نئی چپل خرید کر سیدھا سفر پر لے جاتے ہیں۔ وہ تو یقیناً پاؤں کاٹتی ہوگی۔ بالکل، نیا جوتا ہمیشہ چھالے ڈالتا ہے۔ عازمین کو چاہیے کہ وہ جو چپل وہاں پہننا چاہتے ہیں اسے کم از کم 1 مہینہ پہلے گھر میں پہننا شروع کر دیں، تاکہ وہ پاؤں کی ساخت کے مطابق ڈھل جائے۔ یہ تو بہت زبردست اور عملی مشورہ ہے۔ اور خواتین کے لباس یا دونوں کے مشترکہ استعمال کی چیزوں کے بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ خواتین کے لیے تو سادہ، ہلکے رنگوں کے اور ڈھیلے لباس سب سے بہترین ہے، جیسے عبایا یا اسکارف کا کپڑا ایسا ہو جو گرمی جذب نہ کرے، اور مشترکہ چیزوں میں سب سے اہم زیر جامہ یعنی انڈر گارمنٹس کی کافی مقدار ہے۔ ہاں، روزانہ بدلنے پڑتے ہوں گے پسینے کی وجہ سے؟ جی، پسینے اور رگڑ کی وجہ سے جلد کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے صاف اور خشک زیر جامہ روزانہ درکار ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیلنج ذاتی صفائی کا ہے۔ احرام کی حالت میں تو خوشبو لگانا سختی سے منع ہے۔ بالکل، میں اسی طرف آنے والی تھی۔ لوگ انجانے میں عام صابن استعمال کر لیتے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے۔ جی، اور اس سے شرعی طور پر دم یا جرمانہ واجب ہو سکتا ہے۔ اس لیے پیکنگ کرتے وقت خالصتاً بغیر خوشبو والا یعنی ان سینٹڈ صابن اور شیمپو رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ مسواک، ٹوتھ برش، نیل کٹر اور بغیر خوشبو والے ویٹ وائپس کے ایک چھوٹی کٹ ہر مسافر کے پاس الگ ہونی چاہیے۔ صحیح، یہ مشترکہ واش رومز استعمال کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، لباس اور صفائی کے بعد اگر ہم صحت کی طرف آئیں، کیونکہ لاکھوں کے مجمع میں خود کو توانا رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تو اس ادویات کے بیگ کو اگر ہم ایک حفاظتی شیلڈ قرار دیں تو اس میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ پریشر یا شوگر؟ سعودی عرب کے سفری قوانین ادویات کے حوالے سے بہت سخت ہیں۔ جی، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ دوائی ختم ہوئی تو وہاں کسی بھی فارمیسی سے خرید لیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہاں کوئی بھی مخصوص دوائی بغیر مقامی ڈاکٹر کے نسخے کے نہیں ملتی، اور اتنے بڑے ہجوم میں ڈاکٹر کو ڈھونڈنا بذات خود ایک عذاب ہے۔ اس لیے قانون کے مطابق ایسے مریضوں کے پاس کم از کم 40 دن کی ادویات ہونی چاہیے۔
40 دن؟ لیکن حج کا سفر تو عموماً کم دنوں کا بھی ہوتا ہے، اتنا بڑا بیک اپ کیوں؟ اصل میں فلائٹ میں تاخیر یا ہنگامی صورتحال کے پیش نظر یہ بیک اپ ضروری ہے۔ اور ہاں، کوئی بھی کھلی دوائی نہیں لے جانی۔ دوائیاں ہمیشہ اپنی اصل پیکنگ میں ہوں اور ساتھ ڈاکٹر کا دستخط شدہ نسخہ لازمی ہونا چاہیے، ورنہ کسٹم پر ادویات ضبط ہو سکتی ہیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اچھا، جو لوگ بالکل صحت مند ہیں ان کے لیے عام میڈیکل کٹ میں کن چیزوں کا ہونا لازمی ہے؟ عام طور پر لاکھوں لوگوں کے ملنے سے وائرل انفیکشن بہت جلدی پھیلتے ہیں۔ بخار، درد اور نزلہ زکام کے لیے پیراسیٹامول اور پیناڈول کولڈ اینڈ فلو جیسی ادویات رکھیں۔ الرجی کے لیے لوراٹاڈین، اور چونکہ وہاں خوراک کا انداز بدلتا ہے تو ہاضمے کے لیے ORS اور ڈائجن رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ جو مسلسل پیدل چلنے سے پٹھوں میں درد اور چھالے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ درد کش جیل اور پٹیاں یعنی بینڈیجز لازمی رکھیں۔ اور ایک چیز جو میں خاص طور پہ بتاؤں گا وہ ہے ویزلین کا استعمال۔ احرام کی حالت میں مرد چونکہ سلے ہوئے انڈر گارمنٹس نہیں پہن سکتے تو چلنے کی وجہ سے رانوں کے اندرونی حصوں میں شدید ہگڑ لگتی ہے۔ ہاں، وہ تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہوگا۔ بالکل، زخم بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ویزلین کا پیشگی استعمال اس سے بچاؤ کے لیے بہترین ہے۔ تو کیا سفر سے پہلے چلنے کی مشق کرنا فائدہ مند ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ننگے پاؤں بھی چلنا چاہیے۔ کلومیٹر پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، اور ننگے پاؤں چلنے کا مقصد صرف پاؤں کے تلووں کو سخت فرش کا عادی بنانا ہے، کیونکہ وہاں طواف اور صحیح ننگے پاؤں ہی کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی جسمانی تیاری ہو گئی۔ اب ذرا صحرائی موسم کی بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی شدید گرمی اور خاص طور پر پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن، جو ایک خاموش دشمن کی طرح حملہ کرتی ہے۔ یہ آپ نے بالکل درست لفظ استعمال کیا، خاموش دشمن۔ صحرائی گرمی خشک ہوتی ہے، پسینہ جسم سے نکلتے ہی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ مسافر کو لگتا ہے کہ اسے پسینہ نہیں آ رہا، حالانکہ وہ تیزی سے پانی اور نمکیات کھو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر بیگ کا وزن بڑھائے بغیر اس سے کیسے بچا جائے؟ کیا ہر وقت پانی کی بوتلیں اٹھائے پھریں؟ نہیں، بھاری بوتلیں اٹھانا ممکن نہیں۔ بس ایک اچھی کوالٹی کی ریفل ایبل بوتل ساتھ رکھیں۔ جگہ جگہ آب زمزم اور پینے کے پانی کی سہولت موجود ہے، وہاں سے بھرتے رہیں، اور اس میں ORS ملا کر پینا ناگزیر ہے تاکہ نمکیات پورے رہیں۔ اور دھوپ سے براہ راست بچاؤ کے لیے؟ اس کے لیے ایک مضبوط لیکن ہلکی چھتری اور سن بلاک جس کا SPF 50 سے زیادہ ہو۔ آنکھوں کے لیے دھوپ کا چشمہ اور گرد و غبار سے بچنے کے لیے فیس ماسک بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، اور جو غذائی ضروریات ہیں، کبھی کبھی بسوں میں گھنٹوں ٹریفک جام ملتا ہے۔ جی، عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اسی لیے بیگ میں بسکٹ، کھجوریں، انرجی بارز اور ہلکی خشک غذا ہونی چاہیے۔ یہ خراب بھی نہیں ہوتی اور فوری توانائی بھی دیتی ہیں۔ صحیح۔ اب ہم ذرا ایک اور اہم انتظامی پہلو کی طرف آتے ہیں، عبادات کا سامان اور اہم دستاویزات، جسے میں سفر کا کنٹرول سینٹر کہتی ہوں۔ سامان کو چیک ان یعنی بڑے بیگ اور ہینڈ کیری یعنی چھوٹے بیگ میں تقسیم کرنے کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ یہ تو سفر کی سب سے بڑی انتظامی حکمت عملی ہے۔ اصول بہت سیدھا ہے۔ جو بھی چیز آپ کی قانونی بقا اور فوری صحت کے لیے ضروری ہے وہ کبھی بڑے سوٹ کیس میں نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی وہ اپنے ساتھ والے چھوٹے بیگ میں رکھنی چاہیے؟ بالکل، کیونکہ بڑا بیگ ایئر لائن کے پاس ہوتا ہے، اور اگر وہ گم ہو جائے یا تاخیر کا شکار ہو تو آپ کا پاسپورٹ، ویزا یا بلڈ پریشر کی دوائی سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اس ہینڈ کیری میں کون سے اہم کاغذات ہونے چاہیے؟ اس میں اصل پاسپورٹ، ایئر لائن ٹکٹ، ہوٹل کی تفصیلات، شناختی کارڈ کی کاپی اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، اور یہ سب ایک واٹر پروف فولڈر میں ہونے چاہیے۔ اور عبادات یا الیکٹرانکس کے حوالے سے؟ کیونکہ ایئرپورٹ پر بھی تو کافی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جی، جدہ ایئرپورٹ پر 4 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس لیے ہینڈ کیری میں ایک چھوٹا قرآن پاک، دعاؤں کی کتاب، تسبیح اور ہلکی جائے نماز ہونی چاہیے۔ اور الیکٹرانکس میں موبائل فون، چارجر، ایک اچھا پاور بینک اور بین الاقوامی یا سعودی سم کارڈ لازمی ہے۔ رابطے کے بغیر اتنے بڑے ہجوم میں گم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ رابطہ واقعی ایک لائف لائن ہے۔ اب حج کے اس عروج کی طرف آتے ہیں، یعنی منا اور عرفات کا قیام۔ اس کے لیے ایک مخصوص گو بیگ یعنی ایمرجنسی بیگ تیار کیا جاتا ہے۔ جب مسافر کے پاس بڑا سامان موجود ہے تو یہ بیگ کے اندر ایک اور بیگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟
دیکھیں مینا خیموں کا شہر ہے، وہاں ہر حاجی کو بمشکل 2.5 سے 3 فٹ کی جگہ ملتی ہے۔ وہاں بڑا سوٹ کیس رکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، وہ سامان مکہ کے ہوٹل میں ہی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو اس مخصوص چھوٹے بیگ میں پھر کیا کیا رکھا جائے جو ان مخصوص ایام کے لیے کافی ہو؟ اس چھوٹے بیگ میں صرف پانی، وہ ہلکا کھانا جو ہم نے ذکر کیا، ایک اضافی چپل، چھتری، انتہائی ضروری ادویات اور ہلکی جائے نماز ہونی چاہیے۔ اور مزدلفہ کی رات کے لیے وہاں تو کھلے آسمان تلے سونا ہوتا ہے۔ بالکل، اور صحرا میں رات کو اکثر موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے موسم کے لحاظ سے ایک گرم چادر یا سلیپنگ میٹ کا ہونا بہت فائدہ مند ہے۔ اور میری ایک اور گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کو الگ، چھوٹی اور شفاف تھیلیوں میں رکھیں۔ ہاں، تاکہ خیمے کے اندھیرے میں چیزیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ جی بالکل، ادویات کا پاؤچ الگ ہو، کیبلز کا الگ ہو، اور سب سے اہم، ہر بیگ پر اپنا نام، رابطہ نمبر اور گروپ کی تفصیل ضرور لکھیں۔ اور ان تمام مادی تیاریوں کے ساتھ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، یہ سفر اعصاب کا امتحان ہے۔ بے شک۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ظاہر ہے کہ ایک سمارٹ اور منظم پیکنگ عازمین حج کو ذہنی اور جسمانی زحمت سے بچاتی ہے، اور جب جسمانی تکالیف نہیں ہوں گی تو سارا دھیان عبادات پر رہے گا۔ 100% درست۔ منظم سامان ہی وہ بنیاد ہے جو انسان کو دنیاوی الجھنوں سے بچا کر خالص عبادت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بہت ہی گہری اور فکری بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بڑے بیگ کو پیچھے چھوڑ کر صرف بنیادی ضرورت کی چیزیں اس چھوٹے گو بیگ میں رکھنے کی یہ مشق دراصل اس روحانی عمل کا ہی عکس ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ یعنی ہم دنیاوی بوجھ، بے تحاشا خواہشات اور جمع کی گئی تمام غیر ضروری وابستگیوں کو پیچھے چھوڑ کر بالکل ہلکے پھلکے ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے جا رہے ہیں۔ جتنا سامان کا بوجھ کم ہوگا، سفر اتنا ہی آسان ہوگا، اور جتنا دل کا بوجھ کم ہوگا، رب کی قربت کا سفر اتنا ہی سہل ہوگا۔ اسی خوبصورت فکری نکتے کے ساتھ ہم تمام عازمین حج کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کا سفر آسان ہو اور عبادات قبول ہوں۔ خدا حافظ۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔